بات ہم مرنے والوں کی روح کو بلانا ملنا، دیر از نو سچ تھنگ. یہ سنن نسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتے اس نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں. ارواح مطلب آلریڈی جو سولس ہیں نا، جو روحیں ہیں وہاں پر ہے، اور یہ پھر مومنین کی بات ہوئی. اور ان کے لیے اس روح سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم کو کسی بچھڑے ہوئے سے ملتے. اب یہاں پر جو انسان فوت ہوا نا، وہ اپنے جو آلریڈی مر گئے، ڈیتھ ہو گئی، وہ ارواح میں ان سے ملاقات ہو رہی. ٹھیک ہے، ایسا خوش ہو رہے ہیں جیسا کہ بچھڑے ہوئے ملتے. اور شخص کی امید سے ہوتی ہے، جیسا کہ ہم بچھڑے پھر ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اب سمجھیے کہ فار ایگزامپل آپ کئی سال اپنے کنٹری نہیں گئے اور پھر واپس جا کے آپ ملاقات کر رہے ہیں تو کتنا ہیپی فیل کرتے، ایون تو آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، فیس ٹائم کر رہے ہیں. تو یہاں پر کوئی انسان ڈیتھ ہو گیا اور وہ جو ارواح میں گئے جہاں پر اور بھی سولس ہے اور پاکیزہ روحیں ہیں اور ان سے ملاقات ہو رہی، آپ کے ریکگنائز نون پیپل ہے. پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا. پھر وہ ارواح کہتے ہیں کہ اس کو ایسا ہے، جو جو بھی حال رہتا دے ول ڈسکرائب، کہ اب جو آنے والا بیان کرے گا. سمجھے، جو پہلے سے وہاں پر لوگ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں دس پرسن ہی اور شی ول بی سیم. تو اور پھر یہ دنیا کے غم میں بولتے کہ بس اب اس کو دوسرے روحیں جو ہے نا وہ بولتے کہ نہیں، ابھی اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا سے ابھی واپس آیا، ابھی اس کے اندر دنیا کے غم ہے. پھر آنے والے حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے ان روحوں کے نئے آنے والے روح سے دنیا کی حالات پوچھنا. اب جو یہاں سے جو روح گئی، جو پرسن ڈیتھ ہوئی اس کی، اور جو پہلے سے آلریڈی ڈیتھ ہو گئی، کئی ایئرز ہوئے یا منتھ ہوئے یا ڈیز ہوئے، ڈزنٹ میٹر. تو ان لوگ ویریفائی کر رہے ہیں کہ واٹ ہیپن، ہاؤ دے آر، مطلب کون مر گئے، کون زندہ ہے، واٹ ہیپن، وہ اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے. سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے. اب دیکھیے روح کیسا قبض کرتے، فرشتے آتے اور اینجل آف ڈیتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ آ کے روح قبض کر لیتے. تو اللہ جو فوت شدہ بندہ ہے نا، اس سے رحمت پانے والی اس کے استقبال کرتے ہیں. جیسا پریویس حدیثوں میں ہم نے دیکھا کہ جو ایک فوت ہوتی جو مومن کی روح ہے اس کو کیسا کرتے، استقبال کرتے. اور کہا جاتا کہ جو خوشخبری ملتی ان کو کہ اب یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. تو یہ دنیا میں جو خوشخبری دینے والے کو ملتی ہے نا، جیسا دنیا میں کوئی آپ کو گڈ نیوز ملے، آپ پاس ہو گئے، آپ کے بچوں کی خوشی، آپ کی خود کی خوشی، تو ویسی ہی یہاں پر خوشی ہو رہی. تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مطلب وہ موت کے فرشتے ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، اینڈ دین دے ول ٹیک دا سول. اور اس کے بعد کیا ہو رہا، تاکہ پھر ان میں سے بعض سے کہتے ہیں کہ اب یہ ارواح میں چلے گئے، لوگ ڈیتھ ہو گئی، اب ان کو لے کے چلے گئے اوپر، اب یہ ارواح میں چلے گئے تو اب بہت سارے سولس ہیں، وہاں پر ان سے ملاقات ہو رہی. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا. تو اب یہ ایک دوسرے سے بعض سے کہتے ہیں کہ اپنی بھائی کو مہلت دو، کہ وہ ابھی دنیا سے آیا، تھوڑا سا مہلت دے دو، کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا تھا. پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کے پوچھتے کہ اچھا فلاں کا کیا ہوا، اور فلاں کی بہن اس کا کیا ہوا، کیا اس کی شادی ہو گئی. پھر جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس سے پہلے جو مر گیا، جو انسان آلریڈی مر گیا نا، اس کے بارے میں پوچھتے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو کبھی کہ وہ مر چکا، کیا وہ یہاں پر نہیں آیا. پہلے تو وہ اِنَّ لِلَّہِ پڑھتے اور وہ کہتے کہ اچھا وہ تو یہاں نہیں پہنچا. اب یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، علیین کی ایسے ارواح کی بات ہو رہی یہاں پر جو گڈ سولس ہے یہاں پر. تو لوگ بولتے رہے یہ یہاں پر تو یہ نہیں آیا، تو اس کا ٹھکانہ دوسری طرف ہے، مطلب جو بدترین ٹھکانہ ہے، دوزخ کی بات ہو رہی. تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں پر اعمال پیش کیے جاتے اور جب وہ اعمال دیکھے جاتے تو خوش ہوتے ہیں اور بشارت کی حاصل کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیری اپنے بندوں پر نعمتیں ہیں اور تو ہی ہے یہ سب دینے والا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، پلیز ہے، تو کیا کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں۔ اب یہ کس چیز کی خوشخبری ہے کہ وہ اب علیین میں جا رہے ہیں۔ یہ ابھی ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، سولز جو ارواح میں ہے اکٹھا ہے، وہاں پر یہ جو پرسن ڈیتھ ہوا اس کی بھی بات ہو رہی، تو وہاں پر ان کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور زندہ لوگوں کو عمل کے مواقع ملنے پر خوش ہونا۔ تب زندہ لوگوں کو کیا ہے، دوبارہ کیا چانس ملے گا؟ ان کو نہیں ملے گا۔ لیکن یہ جو آلریڈی جس کی ڈیتھ ہو گئی نا، ان کے بارے میں بات ہو رہی، سولز ایک دوسرے سے ویریفائی کر رہے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اتنی ہی بات آتی۔ تو ہمارے دین میں جتنا بتایا گیا ہم اتنی ہی بات لیں گے، اس سے زیادہ ہم بات نہیں کریں گے۔ اور ایک روایت آتی جس میں بتایا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک مومن کی روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، اس کے پاس مومنوں کی روحیں آتی ہیں تو وہ اس سے زمین والوں میں سے اپنے جان پہچان والوں کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ پھر جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، پھر وہ بولتے کہ نہیں، تم کو ابھی آئے، تم ابھی دنیا کے غم ہے، ان کو چھوڑ دو۔ پھر پوچھتے کہ فلاں کا کیا ہوا؟ پھر یہ دوسری روایت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، فلاں تو وہ مر چکا، بہت دن ہوئے۔ تو وہ کہتے کہ اچھا وہ تو یہاں پر نہیں آیا، اس کا مطلب دوسری طرف چلے گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پاس جو بھی مطلب آپ کے جاننے والے ہیں جس سے ملاقات ہو رہی اور وہ جنت میں علیین میں ہے، تو کیا ہے، ان سے مل کے خوشی ہو رہی۔ اگر جو لوگ دوسری طرف چلے گئے، اس سے کیا ہو رہا، آپ انہیپی ہو رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں اچھا خدا نخواستہ وہ جہنم میں چلے گیا ہوں گا۔ اور روح کو کیا ہے، آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا۔ اب دیکھیے یہ نا 7 سکائز تک چلے گئے، اور یہ سارا معاملہ ہوا، ارواح میں اپنے لوگوں سے ملاقات کرے جو جنت میں علیین میں جانے والے۔ لیکن اب روح کو کیا ہے، آسمان سے پھر دوبارہ نیچے ہی لایا جائے گا، کیونکہ یہ روایت میں منشن کیا جا رہا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا برا بن عازب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب اس روح کو 7 آسمان تک لے جایا جاتا، 7 سکائز تک لے کے گئے، اور تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ بول رہے ہیں کہ نہیں، اب ان کا کیا ہے، ڈیسائیڈ ہو گیا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر دے دیے کہ اب ان کا نام اعمال کہیں میں رہے گا، علیین میں رہے گا۔ واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے ان بندوں کو اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، میں ان کو اسی میں لوٹا دوں گا۔ اب بول رہے ہیں کہ نہیں، یہ بندے پیدا ہوئے مٹی سے اور مٹی میں ہی واپس چلے جائیں گے، اس سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹائی جائے گی۔ تب کیا ہوا، 7 سکائز تک گئے، ارواح میں اپنے پہچانت کے لوگوں سے مل لیے، اور جو نئے تھے وہ بھی غم ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آرڈر کر دیے کہ اب ان کو کیا کرو، علیین میں ایڈمٹ کر دو، داخل کر دو۔ اینڈ آلسو ہیئر وی انڈرسٹینڈ کہ اب واپس 7 سکائی سے نیچے آ جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، تم اب زمین میں مٹی میں تھے، مٹی میں جاؤ، اور روح کیا ہوں گی، زمین میں جو انسان جو ڈیسیز پرسن ہے وہ روح اس میں لوٹا دی جائیں گے۔ اب خدا نخواستہ آپ یہ مت سوچئے کہ اب جتنے بھی مردے ہیں وہ کیا بولتے گریوز میں اور قبر میں زندہ، نو دیٹس ناٹ دا میننگ آف دس۔ مطلب یہ ہے کہ 7 سکائز تک گئے، ارواح میں ملاقات کرے، علیین میں آپ ڈیسیز پرسن کا ڈیسائیڈ ہو گیا، اینڈ بیک ٹو خبر میں واپس آ جائیں گے، اور اس کے بعد خبر میں جب آ جائیں گے تو کیا ہے، ان کو علیین میں داخل ہونے کی بات ہو رہی، اور مومن میت کی جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش کرتا۔ اب یہ سارے چیزیں ہوں گے تو مومن کیا ہے، قبر کی طرف جانے کی جلدی کرتا۔ کیوں جلدی کر رہا؟ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا پھر لوگ اس سے اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں، بس اگر وہ روح نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلد لے چلو۔ تو اب یہاں پر صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں بتایا جا رہا، جو جنازے کو لے کے جاتے ہیں، روح کو اس کو کیا ہے، اس کی جلدی ہے۔ کیوں اس کو جلدی ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کا نامہ اعمال نیک ہونے والا ہے۔ اور پھر دفن کرنے کے بعد کیا ہوتا،
جیسے ہی 40 قدم یا کچھ قدم آگے بڑھتے، زیادہ تر جو روایت ہے 40 قدموں کی بات آتی اس میں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس کا سوال جواب شروع ہو جاتا۔ سیدنا انس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنے قبر میں رکھا جاتا، آدمی مطلب a person whether a male or female doesn't matter، جب قبر میں رکھا جاتا مطلب دفنا دیا جاتا، رکھا جاتا مطلب، اس کے ساتھ کیا ہوا، اب جیسے ہی لوگ نا پیٹھ موڑ کے واپس چلے جاتے، کتنا بھی ہو، دیکھیے کوئی بھی خبر میں ڈیسیز پرسن کے ساتھ بری نہیں ہو جاتے، مطلب آئی مین ٹو سے اس میں اپنے آپ کو نہیں بولتے کہ ہاں مجھے بھی گاڑ دو، ہم کتنا بھی لو کرو اپنے لوگوں کو، لیکن کیا کرتے، آپ چلے جاتے پیٹ موڑ کے، جیسے ہی رخصت ہوتے تو بے شک وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، تو کیا ہوتا اس کے بعد جوتوں کی آواز سننے میں آتی، اور خبر میں نیک اعمال کا مومن کی حفاظت کرنا، اب کیا ہوگا، اب بھی سوال جواب ہوگا، اور جب سوال جواب کا صحیح سوال کا جواب دے دیں گے تو ان کے جو نیک اعمال ہے نا ان کو حفاظت کریں گے خبر میں، اور ہم کیا کرتے روز عشاء کے بعد بھی ہم کیوں پڑھتے سورہ ملک، کیونکہ خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کیا ہے، میت کو جواب اس خبر میں رکھا جاتا ہے تو یقیناً وہ ان کے پیٹ پھیرنے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، جیسے ہی یہ نا میت کو جب اس کی خبر میں رکھ دیا جاتا، تو اب کیا ہے، یہاں پر روایت کر رہے ہیں کہ خبر میں میت کو کیا کرے، دفن کر دی، اور پھر چلے جا رہے ہیں پیٹ پھیر، تو اس کے بعد جوتوں کی آواز سنائی دے رہی، اور پھر اس کے بعد وہ مومن ہوتا ہے تو نماز سرانے سے جب کوئی عذاب آ رہا تو اس کو بچا لیتی، کیونکہ یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اگر دوسری طرف سے عذاب آ رہا تو بولتے کہ نہیں، روزہ اس کو پروٹیکٹ کر لیتا، زکوٰۃ بائیں طرف سے آ رہا تو زکوٰۃ پروٹیکٹ کر لیتا، اور دیگر نیک کام جیسا صدقہ ہے، صلہ رحمی ہے، نیکی ہے، لوگوں سے احسان کا، یہ دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں، تو کیا ہے،